آپ نے کہا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، مطلب کہ آپ میرے ہی طرف گامزن ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ سے یہ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، نمبر ایک چیز۔ دوسری بات، آسمان کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہ بیان کی گئی ہے، وہ جو آیت ہے نا جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوائیں لاتا ہوں، ہم ہوائیں چلاتے ہیں جس سے ہم بادلوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر ہم آسمان سے می برساتے ہیں۔ آسمان کا لفظ ہوتا ہے من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے می برساتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ می کہاں سے برستا ہے؟ بادلوں سے برستا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو حدود ہیں آسمان کی وہ سٹارٹ ہوتی ہیں جہاں سے بادل سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ تو یہ صاف اس بات کے اوپر گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا ہے تو انہیں آسمان کی طرف ہی اٹھایا ہے، اپنی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھایا، ایک اکھ برابر۔ بھائی ان سے ذرا ترجمہ کرائیں سورہ ملک چیپٹر 67 آیت نمبر جی جی، میں 16 نے اور یہی دو آیات میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آیات پڑھیں جی۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ ترجمہ بِكُمُ کرائیں الْأَرْضَ آیت ترجمہ کرائیں فَإِذَا جی۔ هِيَ تَمُورُ۔ پڑھیں ذرا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا جو ترجمہ پہلی والی آیت کا ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے اور وہ یکا یک لرزنے لگے۔ جی یہ جی، جو یہ آیت کون ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي جس کی السَّمَاءِ، بات ہو رہی کون؟ ہے کون سی ہستی ہے؟ ہاں جی، کون ہے یہ؟ یہ ہم سب ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اس میں جو من فی السماء کا لفظ ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ بتائیں ذرا، دوبارہ نہیں بتائیں آپ بتا دینا، مجھے نہیں سمجھ، آپ بتائیں مجھے اس کا تھوڑا۔ بھائی، کون قدرت رکھتا ہے جو زمین کے اندر دسا دے اپنا اور ترجمہ یکا یک پڑھاتے چیزیں ہیں لرزنے لگیں؟ اللہ۔ مرزا صاحب کا ترجمہ پڑھائیں جی ان کو، بشیر الدین محمود صاحب کا۔ جو بھی کر لیں اس کا ترجمہ، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگلی آیت ہے، اسی سے اگلی آیت ہے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا ہے، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ کون ہے ڈرانے والا جناب یہاں پہ؟ بتائیے سر گا۔ آپ میری بات سنیں، ان دو آیات میں مخلوق کو خبردار کیا گیا ہے اور مخاطب کیا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار مخاطب ہوتا ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس خوف کا ذکر کیا ہے، آسمانوں سے پتھر برسانے کا جو ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس طرح استعمال کرتا ہے اور اپنی خدا کے نعمتوں بندے، کو۔ من فی السما، من کس کی طرف جا رہا کاظم ہے؟ بھائی میری یہ طریقہ کار میری اللہ سبحانہ بات تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے رفاع کے لیے کیوں نہیں استعمال کرے گا؟ میں یہ میں طریقہ میں کار پوچھتا ہوں، وہی تو اسی طرف سے تو میں آ رہا ہوں کہ اب آپ کہتے ہیں سوال پھر وہیں کا وہی ہے کہ بل رفع اللہ والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ بنتا ہے جو آپ نے لگایا تھا، اگر آپ دوبارہ لگا دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، اگر وہی اچھا آیت میں دوبارہ لگا دیں۔ جی میں 2 سیکنڈ کی درمیان میں لے لوں اناؤنسمنٹ ریٹر ہے شاہب شروع صاحب، آپ بھی ہیں نیچے کامنٹس کا پلیز تھوڑا سا کسی سائڈ سے بھی کسی بھی گالی گلوچ کو، شاطمیت کو بالکل ٹالریٹ نہ کریں۔ افضال بھائی بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی، جس وقت قرآن کی آیت سامنے لگی ہو، کو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے سمجھا رہا ہے، تو ہمیں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم چپ کر کے سنیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی الفاظ لکھیں جو گنہگار بنے۔ بھائی بہت اچھی ریمائنڈر۔ تھینک یو ڈیئر، تھینک یو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریق ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوچھنا چاہتا تھا میں کہ وہاں پہ جو لکھا، ہاں جی شکریہ، یہ آپ نے آیت لگا دی ہے، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اس میں کہیں آسمان کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو کائنات کا ذکر ہی نہیں ہے، اپنی طرف کا ذکر ہے کہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہی موجود ہے، تو وہ کیا زمین پر موجود نہیں تھا؟ کیا وہ آسمان آپ زمین سے باہر نکل جائیں تو زمین کے نیچے دیکھیں گے، اس وقت اس طرف بھی آپ کو آسمان ہی نظر آئے گا۔
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں آسمان کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا جو آپ کا ترجمہ ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کہاں طرف ہے، کہاں ہے وہ اللہ؟ آپ اس کو ایک جگہ اگر تصور کر لیں تو وہ ایک جسمانی وجود بن جاتا ہے پھر. ہاں جی کی کچھ رہا تو نہیں کیا کہنے کو؟ جی جزاک اللہ، شکریہ سننے کا. جی پہلی بات یا لقمان بھائی وہ ہستی کس کی، کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں ذکر تھا آسمانوں کا؟ آپ نے وہ جواب نہیں دیا صحیح طرح، کیا وجہ؟ سر کس چیز کا؟ کی آیت لگائی تھی وہ کس کے بارے میں ہے؟ کون سی ہستی ہے جو آسمانوں میں ہے؟ کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے مخاطب ہے. اچھا رسول یہ جو آیت سامنے ہے اس میں اللہ سے مخاطب نہیں ہے؟ فیصل بھائی اس کو نا مجھے پورا رد کرنے دیں، یہ سارے دوست بھی دیکھ لیں، یہ میری سکرین ذرا بڑی کر دیں، یہ رد میں ان کو پیش کر دیتا ہوں پورا السلام رد. علیکم افضال بھائی، اوپر اٹھا لیتے احمد اقبال بھائی ویٹ کریں، احمد اقبال بھائی یار ویٹ پہلے کریں، بھی ویٹ کر کے نیچے تار دیے بھائی بھی بات چل رہی ہے نا ہماری، آپ ہی کے دوست سے بات کیوں یار؟ میرا سوال وہ یہ تھا لیکن کہ کاظمی نے مجھے کہا میں رک گیا، مجھے کاظمی پہ اعتبار ہے، آپ کو لقمان سن صاحب لیں، پہ اعتبار سن نہیں لیں۔ ہے؟ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں میں بیچ میں یار میں کسی موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا، کسی موضوع پہ اچھا میں بات نہیں بس یہ کر رہا، میں حدیث کہہ رہا پیش ہوں کر کہ دوں، اس کے افضل بعد صاحب احمد نے جب اقبال اوپر صاحب آپ بات اٹھایا کر ہے، لیجیے گا. پہلے بھی میں اٹھایا یہ تھا. حدیث پیش کر دوں بھائی، میں حدیث پیش کر دوں، اس کے بعد آپ کر لیجیے کر لو گا، یار، کر لیجیے گا، آپ کو موقع دے دیں گے کر بھائی. لو. میں احمد اقبال صاحب کو میں نے مائک اسپیشلی ایکسٹینڈ کر کے بلایا تھا اوپر. احمد اقبال صاحب آپ بیٹھیں پلیز. میں صرف افضل بڑا میں یہ دلیل پیش کر دوں تاکہ یہ بات جو ہے نا یہاں پر ہو جائے، اس کے جی بعد جی جی آپ جی احمد اقبال صاحب کو پورا موقع دیجیے گا. جزاک اللہ. جی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 537، اور ویسے آپ سرچ کریں گے تو 1199، بڑا ایزی ہے یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ پورا واقعہ پیچھے سے چلتا ہوا آتا ہے، وہ آپ پڑھ لیں پورا. اب ہوا یہ ہے کہ ایک لونڈی ہے، اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب میں آخر سے یہ پڑھنا شروع کر رہا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں، یہاں سے پڑھ رہا ہوں. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میرے پاس لے آؤ. میں اسے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا. آپ نے اس سے پوچھا، کون پوچھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہاں ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو لقمان صاحب صاحب نے مجھ سے کیا ہے، اللہ کہاں ہے؟ وہی سوال رسول اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو نیچے سے چوتھی لائن کا آخر، اللہ کہاں ہے کوشچن مارک. اس نے کہا آسمان میں، لکھا ہوا آ رہا ہے جی، آسمان کا لفظ نظر آ رہا ہے سب کو تھرڈ لاسٹ لائن کے اندر. اس نے کہا، کس نے کہا؟ وہ لونڈی نے کہا آسمان میں ہے. آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا اسے آزاد کرو، یہ مومنہ ہے. لیں جی، رسول اللہ نے ان دو سوالوں کی بنیاد کے اوپر ایک لونڈی کو مومنہ قرار دے کے آزاد کرا دیا. اب آپ نے آئندہ نہیں پوچھنا اللہ کہاں ہے، کیونکہ جب اس نے جواب صحیح دیا تبھی رسول اللہ نے کہا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. لیں جی، اللہ کدھر ہے؟ اللہ آسمان میں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ شکریہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس لونڈی رسول کون ہے کاظمی بھائی؟ اللہ کے رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی جزاک اللہ. اگر کوئی محمد رسول اللہ کو صرف رسول مانے، اس کا ایمان مکمل ہوگا کہ ان کے بعد کسی اور کو رسول ماننے کی ضرورت پڑے گی اس کو؟ سب کو ماننا پڑے گا، ہمارے مطابق نہیں. اینی ویز یہ بات یہیں پہ کرتے ہیں. جی بھائی جان، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس نے اس بات موضوع کی؟ بدل دیا تھا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. نہیں، اللہ کہاں ہے اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی اللہ اس عورت نے جو یہ بات کہی ہے اس طرح انہوں کا، نے اس طرح نہیں ماننا، ان کو میں الہام سے دکھاتا ہوں. خیر جی، انہوں نے یہ نہیں ماننی ہے، الہامی باتیں مانتے ہیں، ان کو الہام سے کریں آپ. اوکے اللہ حافظ، میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا. اوکے افضل صاحب، بہت جزاک اللہ، شکریہ. احمد صاحب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بولیں پلیز. یار پتہ کیا مسئلہ ہے، میرا اکثر نا سارے جتنے بھی ہمارے غیرمدی بھائی ہیں نا، تو وہ نئے آتے ہیں لیکن سب سے دل ٹوٹ جاتا ہے بعد میں، کیونکہ پھر عقیدے کے پجاری بن کے اور وہ اسی لسٹ میں آ جاتے ہیں. تو میں آپ سے بہرحال اچھی امید رکھتا ہوں کہ یار انصاف کیا کریں. اگر پہلے بھی بلایا آپ نے اوپر، میں آیا ہوں، سب اکٹھے بول پڑے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں یا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں علم بیٹھے ہیں یا نہیں. وہ کل 3-3.5 گھنٹے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، تعریف کر کے گئے ہیں پرسوں کی بات. تو یار آپ بھی تھوڑا ماحول سن لیا کرے. اگر وہ بات کرتا ہے، میں پہلے بھی بولا تھا 4-5 بندے مجبوراً جانا پڑا، اب بھی اچھا میری درخواست یہ ہے، اپنا سعید کاظمی صاحب آپ ہیں نا، اور کالو صاحب آپ بھی ہیں رائٹ؟
कालम साहब तुसी भी आए हो ना, और आप हमारे हैं ओपनिंग बैट्समैन दोनों, और आपसे मेरी तवक्को ये है कि हम पहले जो रूटीन चल रही है ब्रॉड्स में उनसे हम हट के एक डिकोरम को, यानी एक टोन जो है, एक स्टाइल जो है उसको हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है हम बड़ी देर से ब्रॉड्स ये चल रही हैं, उनमें एक टोन और उसकी टेक्सचर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, उससे हम थोड़ा सा हटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि दूसरी साइड को probably giving them more than they may than we owe them on justice and equality. Meaning मेरा ये है कि उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा भी अगर दे दें, हिस्से से मुराद यही है कि उनको हम अकोमोडेट कर लें, टाइमली उनकी बात ज़्यादा सुन लें और उनके साथ प्यार और शफकत से पेश आएँ, तो मेरे ख्याल में हम ये एक्सटेंड कर लें नोइंगली, जानबूझकर हम एक पॉलिसी हमने इख्तियार की है कि इनके साथ हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ रवैया रखेंगे, और वो खुद कहें कि यार इनका रवैया हमारे साथ उस इस्लाम के मानने वालों का है जो इनका दावा है, यानी हमारा जिस इस्लाम को मानने का दावा है, हमारा उनके साथ उस प्यार मोहब्बत उफ़ो दरगुजर का रवैया है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ, और इनको बार बार मैं उठाता हूँ नीचे से खुद माइक दे के, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक नासिर साहब भी आए हैं, उनको भी मैंने इस, और बल्कि बाज़ औक़ात में 3-3 4-4 दफ़ा 5वें दफ़ा माइक देता हूँ, वो लेते नहीं है, लेकिन मैं उनको इसरार करके देता हूँ। अभी शार्प शूटर को मैंने रिमूव किया था, नासिर साहब को लाए नीचे, मैंने शार्प शूटर को टैग करके माजरत की है कि भाई मैंने आपको रिप्लेस किया, नासिर साहब से प्लीज अंडरस्टैंड। तो मकसद सिर्फ ये है प्यारे भाइयों कि मेरी आपसे स्पेशल दरख्वास्त है, यकीन करें कोई दुनियादारी का चक्कर नहीं है, मैं आप सबसे मोहब्बत इसीलिए करता हूँ, एक्सप्रेस करते हैं जिस तरह से आप दावत देते हैं, मैं आपने मुझे ख़रीदा है इस बुनियाद के ऊपर, और यही मेरा और आपका मोहब्बत का नाता है। तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि इन ब्रॉड्स में जो एक पहले एक ट्रेंड चल रहा है, वी आर गोइंग एंटी ट्रेंड, और हम कोई ऐसी नई चीज़ नहीं कर रहे कि जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो इखलाक के ख़िलाफ़ है, बल्कि हम ऐन इस्लाम के मुताबिक और आला इखलाक के नमूने के ऐन मुताबिक हम एक एक्सरसाइज करें। तो मेरी आपसे थोड़ी सी गो के इट फील्स एट टाइम्स कि वी आर गिविंग देम कि दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा मे बी एक्सटेंडिंग अ मिनट और मोर, वो फील होता है हमारे लोगों को कि भाई हम इनको क्यों ब्रेक दे रहे हैं, क्या मैं अंडर कवर का दिया नहीं रही, तो मैं सारे इल्ज़ामात तैयार हूँ। अफसल वराज भाई, मैं सिर्फ छोटी सी बात करके अहमद उपल भाई को टाइम दे देता हूँ। थैंक यू। ये एक तरीका, ये रवायती तरीका है कि एक नॉन इशू को इशू बनाना। बाकी मैं अब अहमद उपल भाई को टाइम देता हूँ, इसको मैं बात से एड्रेस करूंगा कि मैं जितने लोग यहाँ पे अहमदी आए इनसे पहले अहमद मैं उपल भाई उनसे के बाद पूछूंगा। मेरी बारी है, कोई पंगा इधर उधर ना करिए अभी। एक मिनट सुने, उसके बाद मैं हर अहमदी से पूछूंगा। लुकमान साही साहब बैठे, इससे पहले अब्दुल शेख साहब बैठे थे, अगर वो मुझे कह दें कि उनके साथ टाइम के अंदर नाइंसाफ़ी हुई है तो फिर आप मुझे जो है ना कह सकते हैं, लेकिन फ़र्द वाहद की हैसियत से एक बंदा आके कहता है मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लिहाजा सारी की सारी लाइव ही इस तरह किया है, दैट्स नॉट फेयर। जी अहमद उपल भाई बात करें। ये मेरा पॉज टाइम था 28 मिनट, तो तकरीबन 12 मिनट रह गए हैं, तो मैंने क्या बात करनी है। तो यही है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बरात जो ऐसी हो जिससे हम बात कर सके जब भी जिसके पास भी टाइम हो। तो बहरहाल मैं फिर भी तारीफ करूँगा अफजल भाई आपकी, ना अच्छी चला रहे हैं। कोशिश किया करें कि जो कम से कम ऐसा इंसान है जो आपको भी इल्म होगा, जो बात सही सलीके से करता है, बदतमीजी गालीबाज नहीं है, आप में हो या हम में हो, कोई भी हो, उसे टाइम दिया करें। तो ये एक छोटी सी अर्ज थी, मैं थोड़े से टाइम में कोई डिबेट तो कर नहीं सकता, होती रहती मेरी डिबेट, अक्सर हुई है, तो शाह साहब मुझे जानते हैं। माजरत के साथ मैं फिर भी यही उम्मीद रखता हूँ बहरहाल कि आप जो है ना मोमन बनेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कोशिश करेंगे कि इंसाफ कायम करें। इसी में इंसान मुसलमान है, इसी में इंसान का इस्लाम है, तो यही एक मोमन की शान है। तो कोशिश किया करें सारे भाई कि बराबर का टाइम दिया करें, अकीदे के पीछे ना जाया करें। अगर हम में कोई इंसान ऐसा करता है तो वो भी गलत करता है। तो मेरे पास टाइम थोड़ा, मैं क्या बात करूँ, अगर कोई छोटा मोटा कोई छोटी मोटी बात हो तो मैं कर सकता हूँ। जो समा पे बात हो रही थी, समा का अल्फाज जो है वो कुरान में नहीं है। जो भी बात सुनिए, जिसको चाहे आप ड्रेस करना चाहे कर सकते, जिस मर्जी चीज को लेकर ड्रेस करना चाहे कर सकते हैं, आपको खुला मौका है, हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल तो मौजूद चल रहा था नबी सल्लल्लाहु की तरफ। जी, जो वो जो आयत है ना, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये जो आयत है इसमें हमारा किसी भी फिरके का कोई आपस में इख्तलाफ है ही नहीं। हम इस पे बात क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है ना
اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب بات تو اس سے اگلی آیت میں پیدا ہوتی ہے بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اس پہ جا کے موضوع بنتا ہے. یہاں جا کے ہم کو اوپر والی جو آیت ہے اس پہ سارے احمدی بھی اور آپ بھی اس کو مانتے ہیں. اللہ نے بچایا، لیکن کیسے بچایا؟ یہاں اس پہ بحث ہو رہی تھی. تو سما کا الفاظ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں کہ آسمان کی طرف اٹھایا. تو یہ ہم دلیل مانگتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہیں سما کا الفاظ ہے؟ تو سارے بھائی کہتے ہیں میں لے کے آؤں گا، کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا. نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ہے، حدیثوں میں بھی نہیں ہے. تو بہت ساری آیات ہیں جو ان آیات کو روکتی ہیں. پھر آگے جو اس سے آگے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہاں بھی آگے یہ دو آیتیں ہیں جن پہ ہم بحث کرتے ہیں. تو یہاں تمام اہل کتاب کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے خود سوچنا ہے افضل بھائی. اس میں یہ اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ان پر ایمان اگر لے آتے ہیں، تو میرے بھائی جو اربوں اہل کتاب وفات پا چکے ہیں وہ تو اللہ کو کہیں گے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہمارے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے ہی نہیں تو ہم ایمان لاتے. ان کا کیا قصور؟ جو اتر گئے وہ تمام اہل کتاب ایمان لے آئے. دوسری شرط میں کہ جو وفات پا چکے ہیں اہل کتاب جو دفن ہیں، کیا وہ قبروں سے اٹھ کر ایمان لائیں گے؟ تو آپ کو لازمی بات ہے کہ ترجمے کو درست کرنا پڑے گا. شاہ صاحب کی بات ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا، کام پہ تھا اس وقت. اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس کے اوپر بات کر سکتا تھا. تو بہرحال ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. آپ جیسے میں نے آپ کا انتظار کیا تھا، آپ نے کل مجھے کہا تھا، میں صبح آیا تھا تو آپ کی بروٹ آن نہیں تھی. رائڈر صاحب سے کل بات ہوئی تھی میں دوبارہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سوال وہیں کے وہیں تھا، تصدیق والا. تو میں نے 2-3 دفعہ جو سوال کیا تھا کہ اگر رائڈر بھائی نے اتنے سوال کیے ہیں تو ایک سوال میرا بھی جو میں نے 2-3 دفعہ کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مطابق آئیں گے تو کیا قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے؟ نعوذ باللہ نبی کی رسالت کا انکار کروائیں گے؟ اپنی تصدیق کروائیں گے دنیا سے؟ وہ تصدیق نہیں کریں گے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے پیغمبر ہیں، خدا کے رسول ہیں. تو تصدیق تو وہ بھی کریں گے اگر آئیں گے تو، قرآن کی بھی اور نبی کی بھی. وہاں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں کل اس بات پہ بات ختم کر کے گیا تھا، باوجود کہ وہاں ہمارے رائٹر بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی کو لے کے آگے چلنا تھا آپ نے. تو میں آیا تھا پر اس وقت رائٹر بھائی بھی نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے. میں نے 10-11-12 بجے تک انتظار کیا، تو پھر میں ظاہر ہے میرا کام تھا، جاب تھا، میں جاب پر آ گیا. تو اوپل صاحب آپ کس ملک میں رہتے ہیں؟ کس ملک میں آپ؟ میں جرمنی میں ہوں. اچھا، آپ کے آف ہونے کے ٹائم بھی یہ براڈ چل رہی ہوگی؟ شام کو آپ دوبارہ بالکل آئیں، یہ براڈ چلے گی اگلے 8-10 گھنٹے. جی میں انشاءاللہ میں دوبارہ اگر آیا تو پھر 12 بجے جرمنی ٹائم سے آ سکتا. جی بالکل. اگر جان کی امان پاؤں تو ایک صرف سوال پوچھ لوں، آپ اس کو میرے بھائی اگر ٹک ٹاک پہ بات کرنی ہو نا تو جان کی مان نہیں کہتے شان کی مان. آنے اسکول سے جنید بھائی آپ نے میرے بچے دیر کرانے ہیں تو پوچھ لیں، نہیں تو میں اپنی باری کا 10 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں. مولوی ساحل کا صرف ایک جملہ صرف بولنا ہے. میں کافی دفعہ آیا ہوں تو جنید صاحب فیض صاحب کو ایک جملہ مہنگا پڑ جائے گا میری جان، پلیز فیض صاحب کو ختم کرنے دیں. اوپل صاحب کو جانے دیں. اوپل صاحب کے لیے اپنی بات کر کے نا جنید بھائی 30 سیکنڈ میں اپنی بات آپس میں سب بھائیوں کو دوستوں کو میں یہ بتا دوں. اپل بھائی پلیز جی میں جا رہا ہوں آئیے گا واپس. میں صرف ایک لفظ کہنے لگا ہوں کہ ٹک ٹاک پر جان کی مان نہیں کہتے، یہاں گالیاں پڑتی ہیں، شان کی مان کہتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افضل ولایت بھائی کو ذرا شعر پڑھ دیں کہ اپنے بھی ہیں ناخوش مجھ سے بیگانے بھی ہیں. کیا وہ شعر تھا؟ نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں نا ساحل کانو صاحب، میں تو آپ کی ماشاءاللہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میری وجہ سے آپ کو بھی سننی پڑ رہی ہیں. شاہ صاحب بھی ہیں یہاں پہ، کاظمی صاحب. تو میں تو آپ کا مشکور ہوں یار، آپ نے اپنا ماشاءاللہ سینہ آگے کیا ہے اور میرے ساتھ آپ نے دین کی بات کرنے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، یہ میں ہی نہیں صرف لے رہا، آپ بھی لے رہے ہیں. افضل بھائی سچ کہنا چاہیے، کالو صاحب نے بھی نا اپنے آپ کو نا وقت کے ساتھ چینج کیا ہے، کل کا نا آج بھی. جی کالو صاحب 100% یقین کریں. اوپل صاحب، کالو صاحب یہاں پہ آ کے جس طرح سے میں نے انہیں کہا ہے وہ میرے نیریٹو کے اکارڈنگلی اس براڈ کو رن کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جو لوگ انہیں جانتے ہیں یہ بڑی وڈی چیز نے سارے میرے جو بندے دی آ کے گل مان کے تے میں سر آئی ایم ویری آنرڈ اور میں بڑا مطلب ریلی میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے. سچ کہنا چاہیے. جی بالکل. نہیں ماشاءاللہ کالو صاحب کا تجربہ ہے، علم ہے. لیٹ ہو رہے نے انہوں نے موقع دے دیو اگر تسی ساڈی امان چاہندے ہو تے. اوکے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. افضال بھائی بہت مہربانی. ساحل کالو آپ کے 9-10 منٹ کی جو آپ نے مہربانی مجھ پہ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
دیکھیں ہمارے دوستوں، ہم نے اپنے دوست لقمان بھائی کی خدمت میں کیس پیش کیا. میرے محترم استاد ظفر اللہ شاہ صاحب نے قرآنی آیات کے ساتھ ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا سوال وہی تھا، آسمان کا لفظ دکھاؤ، آسمان کا لفظ دکھاؤ. پھر ہم نے آسمان کا لفظ سورہ بقرہ سے اور سورہ ملک سے دکھا دیا، تو انہوں نے ایک عجیب سا جواب دیا کہ یہ تو اللہ عوام سے خطاب کر رہا ہے. پھر میرے بھائی خلیفہ وقت نے وہ لفظ حدیث سے بھی دکھا دیا، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، یعنی کہ قرآن کا بھی انکار کر دیا، حدیث کا بھی انکار کر دیا، اس کی کوئی تعویل کی. اب میں پیش کرنے لگا مرزا صاحب کا کلام، اور کلام بھی الہامی، اور میں دیکھوں گا کہ لقمان بھائی نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تعویل کی ہے، اب اس الہام کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں. دوستوں میں پڑھ رہا ہوں روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ نمبر 98 کے اوپر درج مسلم موعود کا مشہور الہام. انا نبشرک بغلام مظہر، انا نبشرک بغلام مظہر الحق والآلہ کأن اللہ نزل من السماء. اب مجھے لقمان بھائی کأن اللہ نزل من السماء کا مطلب بتا دیں کہ کیا اس الہام کے اندر کہا جا رہا ہے. ویسے تو مرزا صاحب نے خود بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ترجمہ کیونکہ وہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ خود مجھے اس کا ترجمہ بتا دیں. کیا اس کا ترجمہ ہوگا لقمان بھائی؟ جزاک اللہ. جی شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. سر میں عرض کر رہا ہم لقمان بھائی آواز تھوڑی سی اونچی کریں. ہاں جی جزاک اللہ شکریہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو سوال آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو وہاں وہ طرف کا مطلب ہے وہاں آسمان کا ذکر نہیں ہے. تو آپ اس آیت اس چیز کو اس کے ساتھ کیسے ملا رہے ہیں؟ جہاں تک یہ آپ نے لگایا ہے اگر آپ کو نہیں اس کا ترجمہ، میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. بشیروں کا بے غلام، ہم ایک بچے کی تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، مظہر الحق والآلہ، جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، کأن اللہ نزل من السماء، گویا آسمان سے خدا نزول کرے گا. نزول ہو رہا ہے، آسمانوں سے ہو رہا ہے، اور اللہ کا ہو رہا ہے مسلم موعود کی مدد کے لیے. اب مجھے بتائیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آسمان نہیں ہے، جیسے سورہ نساء کے اندر، جیسے سورہ بقرہ کے اندر، جیسے سورہ ملک کے اندر بیان ہوئی ہے، اور جیسے آپ کے مرزا صاحب جو آپ کے پیر و مرشد ہیں وہ خود اپنی الہامی جملے کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں جی مجھے سمجھ لگی ہے، خدا کو نازل کر رہے ہیں. جی مجھے سمجھ لگی ہے. یہ طرف اللہ کی کہاں ہے؟ آپ کو ابھی اس کا جواب دے کہ اگر اللہ ہر طرف ہے تو مسلم موعود کی مدد کے لیے آسمانوں سے کیوں نزول کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں نا، آپ نے مرزا صاحب کی ایک کتاب کا حوالہ لگایا ہے. مرزا صاحب نے جو کتابیں سائیت پر لکھی ہیں نا، جیسے وہ کتاب ہے مسیح ہندوستان میں، ازالہ حام، تزیم رام، فتح اسلام، نزول مسیح، اور یہ جو کتابیں لکھی ہیں اس میں جو حضرت مرزا صاحب نے آسمان کا ذکر کیا ہے نا، اس میں یہ دلیلیں پیش کی ہوئی ہیں کہ زمین جو ہے وہ بھی آسمان پر ہی ہے. آپ ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر چلا جائیں اور وہاں جا کے اگر آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آسمان کی طرف دیکھنا پڑے گا. بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے سے باہر نکل آئیں، کیونکہ زمین خود بھی آسمان پر ہے. انہوں نے یہ دلیلیں وہااں پر یہ بھی دی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے یہاں پہ یہ جو بات استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک سمت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. جیسے ہماری سمت ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے، اسی طرح ایک سمت کے طور پر ہم اوپر والی چیز کو آسمان کہہ دیتے ہیں، ایک بلندی کو ہم آسمان کہہ دیتے ہیں. بظاہر آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے کائنات کے باہر نکل جائیں، آپ کو آسمان کے نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کسی کو ٹچ کیا جا سکے یا کسی کو چھوا جا سکے. خلا ہی خلا ہے. اس میں ہم ایک سمت کے طور پر آسمان کو لیتے ہیں. یہ خلا ہے. آپ سائنس کی تحقیق پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ہبل سے پوچھ کے دیکھ لیں،